السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا اویس ولاگ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج یہ جو میں ولاگ بنا رہی ہوں یہ 12 بجے بنا رہی ہوں، کیونکہ 12 بجے جو ہے وہ گیس کی ٹائمنگ ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو گیس کی ٹائمنگ ہو چکی ہوئی ہے۔ پہلے صحیح تھا کہ جب مرضی پکایا، تو اب کیونکہ 3 ٹائم گیس آتی ہے، اپنی مرضی سے تو کوئی کھا بھی نہیں سکتا۔ یہ ہو گیا ہوا ہے۔ صبح کے ٹائم ہے کہ صبح 6 بجے سے 9 بجے تک، 8:30 بجے تک تو گیس چلے جاتی ہے۔ اس کے بعد 12 بجے آتی ہے۔ اگر کوئی 10 بجے اٹھ گیا، 11 بجے اٹھ گیا تو وہ ناشتہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو 12 بجے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے میں تو صبح 6 بجے اٹھ جاتی ہوں، پھر 7 بجے تک ناشتہ وغیرہ بنا کے تو پھر کر لیتے ہیں ہم ناشتہ۔ تو پھر اب 12 بجے ہیں تو پھر میں نے کہا چلے شکرکندی بناتی ہوں۔ یہ جو شکرکندی ہے نا، یہ مجھے اتنی زیادہ پسند ہے نا، یقین مانیں کہ میں بے صبری سے اس کا انتظار کرتی ہوں کہ یہ کب آئے گی۔ اور یہ آتی بھی تھوڑی دیر کے لیے ہی ہے، زیادہ دیر کے لیے نہیں آتی۔ تو شکرکندی ابھی یہ بازار میں آئی ہے کہ بس میں نے دیکھی ہے تو میں نے کہا ویس لے لیں، شکرکندی میں نے کھانی ہے، کیونکہ میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں کھاتا۔ یہ کہتے ہیں کہ شکرکندی ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تو میں تو بھائی شروع سے بچپن سے کھاتی آ رہی ہوں۔ میری دادی امی جو تھی نا، وہ اللہ جنت نصیب کرے، وہ دودھ میں پکاتی تھی اس کو۔ تو جس طرح کھیر بنتی ہے نا، لیکن باریک باریک نہیں کرتی تھی، وہ موٹی موٹی رہنے دیتی تھی۔ اتنی مزیدار بنتی تھی کہ میں ابھی سسرال میں آ کے جب دودھ میں بناتی ہوں نا شکرکندی، تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں آئے ہائے تم نے یہ کیا بنا لیا، لیکن میں تو بڑے شوق سے کھاتی ہوں۔ اور اب یہ جو میں بنا رہی ہوں نا، یہ میں نا آئل میں بنا رہی ہوں، تو یہ بھی میری بہت فیوریٹ ہے۔ ہم سسٹر جب کٹھی ہوتی ہیں نا، تو پھر ہم اس طرح یہ شکرکندی نا آئل میں بنا کے کھاتے ہیں۔ تو یہ آپ طریقہ دیکھ لیں میں نے کیسے بنایا، تو آپ کو ضرور پسند آئے گی شکرکندی۔ آپ کھا کے دیکھنا، آپ کہیں گے واقعی بہت مزہ آیا ہے۔ ہو سکے تو اس کے اوپر کھٹا بھی نچوڑ لیں، کوئی مرچیں وغیرہ ڈال کے نا کھٹا بھی نچوڑ لیں۔ اچھا، انسان کی لائف گزر رہی ہوتی ہے نا، تو کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، مطلب کچھ بھی چیز انسان دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ نا پچھلی یادیں بہت جڑی ہوتی ہیں۔ تو جیسے میں نے شکرکندی بازار میں جا کے دیکھی تو مجھے پوری ہسٹری یاد آ گئی بھی کہ ایسے ایسے ہم کھایا کرتے تھے بچپن میں بھی، دادوں بھی یاد آ گئی، سب کچھ ایسے ہی۔ تو جب میں شکرکندی لے کے آئی ہوں تو جس کو بھی پوچھوں نا سسرال میں کوئی بھی نہیں کھاتا۔ میرے مائکے میں ہو نا یہ شکرکندی کلو تو بچے ہی نا ساری کھا لیں۔ تو یہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کلو کی کلو نا کنزا تم نے ہی کھانی ہے، اور کسی نے بھی نہیں ادھر کھانی۔ تو میرے ہسبینڈ تک بھی نہیں کھاتے، لیکن شکر ہے اللہ کا میری دونوں بیٹیاں جو ہے نا، میں نے ان کو شروع سے لگائی ہے نا، تو یہ کھا لیتی ہیں۔ اچھا، ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ٹاپک جو ہے نا ہمارا، وہ آپ نے نا تھمبنیل پہ دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ تو اس ٹاپک کو آپ نے نا ذرا غور سے سمجھنا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر آپ کو میری یہ ٹاپک کی یہ ویڈیوز موٹیویشنز پسند آتی ہیں تو وہ کامنٹ میں لکھ دیا کریں، بتا دیں، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے لیے نیو سے نیو ویڈیوز لے کر آؤں گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کے ساتھ کون پیار کرتا ہے۔ آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کون پیار کرتا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے بھی، پیار کون کرتا ہے سانو واقعی نہیں پتہ ہوتا۔ یہ ویڈیو دیکھ کے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور پتہ چل جائے گا، لیکن یہ بات ہنسی کی نہیں ہے۔ اچھا سیریس ہو کے ذرا بات کو سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ اچھا، میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گی، اگر آپ کے پارٹنر میں یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اگر اس شخص میں 3 چیزیں موجود نہیں ہیں تو آپ کو اس کی مخلصی پر شک کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ کو پکا سوچ لینا چاہیے کہ کوئی تو گڑبڑ ہے بھیا، یہ لگتا ہے مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ پر شک کرتا ہے نا، تو آپ بہت خوش نصیب ہو کہ وہ آپ پر شک کرتا ہے۔ آپ پر اگر وہ پابندیاں لگاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ پر پابندیاں اسی لیے لگا رہا ہے کہ کیونکہ وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتا، آپ کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آپ کو پوچھتا ہے کہاں تھی، کدھر تھی، کیا کر رہی تھی، کدھر گئی تھی۔ مطلب وہ کافی زیادہ آپ کو اگر سوال کرتا ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ اتنے زیادہ آپ کے ساتھ سوال کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک محبت کرنے والا شخص، پیار کرنے والا شخص ہی وہی آپ پہ شک کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ پہ شک کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کی طرف سے سوچ رہے ہیں کہ کون پیار کرتا ہے آپ کو، مطلب اب آپ کے ریلیٹیو میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، آپ کا لائف پارٹنر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ پہ سوال کر رہا ہے نا تو آپ گھبرائیں نہ، آپ سمجھ جائیں کہ جو ہے نا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے ایسے سوال کر رہا ہے۔ اور سیکنڈ بات ہے ناراضگی۔ اگر کوئی بندہ ناراض ہے آپ سے تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں۔ تو جو ناراضگی ہے نا وہ 3 سے 4 دن تک ناراض رہ سکتا ہے بندہ، اگر محبت ہے، ورنہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا۔ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ 10 دن بس۔ اگر کوئی شخص آپ سے 10 دن سے زیادہ ناراضگی کر رہا ہے نا تو آپ پکا سمجھ لو بھئی کہ یہ کوئی محبت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب ڈرامے بازی ہے، سب ٹائم پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ 10 دن انسان 10 دن کے علاوہ کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے یہ۔ اور ہاں اگر آپ کہو بھئی کہ 3 دن ہو گئے ہیں بات نہیں ہوئی، 4 دن ہو گئے ہیں بات نہیں ہوئی، لگتا ہے یہ بندہ جو ہے نا مجھ سے ناراض ہے تو مجھ سے محبت نہیں کرتا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ 10 دن تو بنتے ہیں، 8 دن تو بنتے ہیں، کیونکہ وہ اگلا بندہ بھی آپ کو ناراضگی دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کو ناراضگی دکھا رہا ہے، وہ ٹائم مانگ رہا ہے کہ بھی آپ اس کو منا لو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر بھئی 10 دن سے بھی اوپر ٹپ گئے ہیں، 20 دن گزر گئے ہیں تو پھر سمجھ لو وہ آپ سے مخلص ہی نہیں ہے، اس کو آپ کے ساتھ بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے نا وہ آپ کو ٹائم ضرور دے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو مرضی ہو جائے ٹائم دیتا ہی دیتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو بندہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ٹائم تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن ٹائم ضرور دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ بھئی 10 دن پتہ ہی نہیں ہے، 10 دن گزر گئے اس کے بعد پتہ ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے، آپ کو میرے اس ٹاپک کی سارا جواب بھی مل گیا ہے۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور کومنٹ کرنا تو بالکل نہیں بھولنا نا، کومنٹ ضرور کرنا ہے، اور سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میرا فرسٹ چینل ہے، مطلب میرا یہ نیو چینل ہے، جسے کہتے ہیں نیو چینل ہے، ابھی میں یہ نیو ویڈیوز بنا رہی ہوں تو مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، پھر ہی گروتھ ہوگا نا میرا چینل۔ پھر جب مجھے سبسکرائب ملیں گے تو پھر مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوگا کہ بھئی میں نے ویڈیوز بنانی ہیں، سبسکرائب آ رہے ہیں، ویڈیوز لائک ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر دانیہ اور نور کو میں نے چاول میں چینی مکس کر کے دیا، کیونکہ بچوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کچھ بنا نہیں ہوا تو پھر ایسے گزارا کرنا ضروری ہے، بچوں کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے، بچے جتنا کھائیں گے اتنا بہتر ہے۔ تو ماشاءاللہ شکر ہے اللہ کا، کھا رہے ہیں۔ میری دانیہ تو کچھ بھی نہیں کھاتی تھی، شکر ہے اب کچھ کھانا شروع ہو گئی ہے، نظر نہ لگے، اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے، آمین۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور سارے غم ختم ہو جائیں آپ کے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔